ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بریک سے پہلے بلکہ ویکینڈ سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ پورے پاکستان میں ایک ہی بات ہو رہی تھی کہ بجٹ کیسا آ رہا ہے اور بجٹ سے کیا امپلیکیشنز ہوں گی, بزنسز پہ کیا افیکٹ پڑے گا, ہم نے اگر سیونگز بینک میں رکھی ہوئی ہے اس پہ کیا فرق پڑے گا, سرکاری ملازم اگر آپ ہیں تو تنخواہ بڑھے گی نہیں بڑھے گی, چیزوں کی قیمتیں کیا بڑھیں گی. ینگسٹرز کے لیے جہاں ہم آن لائن لرننگ کی بات کر رہے ہیں, انفارچونیٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو ٹیکسز ہیں اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. سو لاٹ واز ہیپننگ. لیکن اگر ایک خاتون خانہ کی بات کی جائے تو اس کے لیے سب سے اہم یہ تھا کہ اس بجٹ کے بعد کیا ان کے کچن کیبنٹ پہ, ان کے کچن کے بجٹ پہ کوئی اثر پڑے گا, اینڈ ہاؤ ڈو دے نیڈ ٹو پلان فار اٹ. بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جو موازنے بھی میں دیکھ رہی تھی, ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہیلتھ کیئر پہ, تعلیم پہ کتنا خرچہ ہوا, پچھلے سال کیا بجٹ تھا, اس سال کیا بجٹ ہوگا. ہر چینل پہ چل رہا تھا آلو, ٹماٹر, چاول, گوبھی, ان کی قیمتیں پچھلے سال کیا تھی اور اس سال کیا ہو گئی ہیں. تو جی ذرا آج ہم بات کرتے ہیں امور خانہ داری کی بھی, ہمارے کچن بجٹ کی بھی. آپ بتائیے کہ واقعی جب ہم مہنگائی کا ذکر کرتے ہیں, مہنگائی تو پورے سال رہتی ہے بلکہ ہر ہفتے اس میں تبدیلی آتی ہے. فیول پرائسز میں اگر 1 روپیہ بھی بڑھا تو آپ کے گلی کے کونے کا جو سبزی فروش ہے وہ بھی آپ کو 10 روپے زیادہ مہنگی سبزی دینے لگ جاتا ہے. حالانکہ بھائی یہ سبزی تو تم ابھی نئے پرائسز کی فیول پہ منڈی سے لائے بھی نہیں ہو, یہ تو تم کل ہی لے آئے تھے. تو یہ جو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے اس پہ بات کریں گے, اور اس کو لے کر کیا خواتین اور مرد حضرات جو بھی کچن کے خرچے اور گھر کے خرچے چلا رہے ہیں وہ کتنے پریشان ہیں یا نہیں. اور صرف کچن کی بات نہیں کریں گے, یقیناً اس میں یوٹیلیٹیز کا بھی ذکر ہوگا. سمرز کے منتھس ہیں تو گھروں میں پنکھے, اے سی, لائٹیں چل رہی ہیں. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اگر ہمارا برین اس طرح ٹرین ہو جائے کہ اگر آپ کے گھر میں یو پی ایس ہے, لائٹ چلی جاتی ہے تو ہم جیسے یو پی ایس سنبھال کر چلاتے ہیں نا کہ جو ایکسٹرا لائٹیں ہیں بند کر دو, ایکسٹرا پنکھے ہیں بند کر دو, اگر ہم نارملی بھی بجلی کا ویسے ہی استعمال کریں تو آپ کا بل ویسے ہی آدھا ہو جائے گا. لیکن آئیے چلیں اس پہ بات کرتے ہیں. زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ہمارے ساتھ ہیں شیف فرزانہ انور. السلام علیکم فرزانہ جی, تھینک یو فار میکنگ ٹائم. میں آلو گوبھی کا ذکر کر رہی تھی, آپ مسکرا رہی ہیں. یہ ڈائریکٹ آپ کو افیکٹ کرتا ہے اس لیے. حالانکہ کسی کو یاد نہیں ہوتا بھائی پچھلے ہفتے کیا بھاؤ تھے, مجھے یاد نہیں ہوتا, شاید امی کو زیادہ یاد ہوتا ہے. آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ثنا پاریک, یو آر اے اسمال بزنس اونر. آپ کے برانڈ کا نام ہے جی شوگر ڈرزل, اینڈ آف کورس آپ سے بھی جانیں گے کہ جو کچن کی جو ریلیٹڈ انوینٹری ہے جب ان کی پرائس جاتی ہے تو ان کو تو ڈائریکٹ باٹم لائن بزنس سب چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. ہاؤ آر یو ثنا, تھینک یو ویری مچ فار میکنگ ٹائم. Thank you so much for having me. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ the least, ون آف مائی فیوریٹ گیسٹ, کیونکہ ہم بات کریں گے نہ صرف بجٹ اور ہوم افیئرس کے حوالے سے بلکہ دا نیوٹریشنل ویلیو از ویل. کئی دفعہ خواتین جب پہلے بجٹ بناتی تھی 15 دن کا سامان آ گیا, اس میں دالیں, چاول, گیہوں, آٹا, سب چیزیں آ گئیں. لیکن پھر امپورٹنٹ یہ بھی ہے کہ گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں یا بزرگ ہیں تو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس کو کیسے پورا کیا جائے. یا اگر آپ حاملہ ہیں اور آپ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں فیملی تو آپ کی ڈائٹ بھی چینج ہوتی ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر جس گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہاں پہ اسنیکس اور وہاں پہ ایٹنگ آؤٹ یا پھر کال ان کر کے ہوم ڈلیوری, یہ بھی آپ کے بجٹ کو افیکٹ کرتا ہے. تو ان سے ذرا اس پہ انسائٹ لیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ عباس. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. بڑے دنوں بعد ملاقات, بہت کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو عائشہ شروعات آپ ہی سے کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس, کیا آپ کو لگتا ہے کہ خواتین اس طرح سے سوچتی بھی ہیں, یا ہمارے یہاں عام طور پہ گھروں میں ہوتا ہے نا کہ ایک سبزی بھی بنے گی اور ایک گوشت کا سالن بنے گا, کیا آپ کو لگتا ہے مہنگائی نے اس کو بدلا ہے؟ مہنگائی بدل تو سکتی ہے لیکن جو گھر کے افراد ہیں وہ تو اسی طرح ہیں. اور یہ ہے کہ عورت کے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے وہ سب کو خوش رکھنے کی ہے, اور ان دی اینڈ یہ ہو جاتا ہے کہ پھر سب کے منہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کے ہسبینڈ نے بھی کھانا کھانا ہے, آپ کے بچوں نے بھی کھانا ہے, اگر آپ کے انلوز ہیں تو انہوں نے بھی کھانا ہے. تو ایک ڈش سب کو پورا نہیں پڑ سکتی. تو آبویسلی یو ہیو ٹو لک آفٹر دا ہول فیملی. تو ایک ڈش کیسے سب کی ریکوائرمنٹس پوری کر سکتی ہے؟ تو آپ کو آبویسلی سبزی, دال اور ایک گوشت. ویسے تو بات 3 چیزوں پہ جا رہی ہے, لیکن اگر اکنامکلی یا فائنینشلی دیکھیں تو ہم اس کو 2 میں کنورٹ کر دیتے ہیں کہ دال سبزی میں سے ایک کمبینیشن لے لیں اور ایک گوشت لے لیں. تو یہ کہ ایٹ لیسٹ ہم فیملی کو 2 کے اوپر لے آتے ہیں. تو اس طرح سے اس کو ہم بجٹ کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. چھوٹے بچے جن گھروں میں ہیں وہاں پہ اسنیکس بہت لازمی ہیں. فرزانہ کیا کہیں گے, اکثر ہم کوکنگ شوز میں جب دیکھتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی فروزن فوڈ یا یہ باہر سے لینے کے بجائے آپ گھر میں بنائیں. لیکن میں نے جتنی خواتین سے بات کی ہے فرزانہ, وہ کہتی ہیں کہ پیکٹ لے لینا سستا ہے بجائے اس کے کہ گھر میں بناتے ہیں تو اس کے لوازمات ہی اتنے ہیں کہ وہ زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے. آپ بتائیے ایکسپرٹ اوپینین میں کیا سچ ہے؟ میں تو جتنے میں نے شوز کیے, میں ہر شو میں یہی سب سے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ
آپ گھر میں بنائیں گی وہ زیادہ آپ کو سستا پڑتا ہے بجائے کہ آپ اتنے مہنگے مہنگے باکسز لیں اور اس میں میرے خیال سے 26-24 پیسز ہوتے ہیں اور وہ 400-450 کا ہوتا ہے. تو اسی رینج میں آپ کافی زیادہ کوانٹٹی بنا سکتے ہیں. میں نے کئی شوز میں بنا کے بھی دکھایا ہے. لیکن فرزانہ اگر برتھ ڈے کیک کا ذکر کیا جائے, آپ باہر سے لیتے ہیں, آپ کو 500-1000 کے بیچ میں کیک مل جاتا ہے. گھر میں اگر ہم بریک ڈاؤن کریں تو میں تو کہتی ہوں گھر میں اگر کسٹرڈ پاؤڈر کا بھی ڈبہ آتا ہے پورا کبھی استعمال نہیں ہوتا, جب بنانا پڑتا ہے نیا منگانا پڑتا ہے. تو گیس لگے گی, ٹائم لگے گا. کیک باہر سے لے لیں یا گھر میں؟ نہیں, کیک تو دیکھیں کیونکہ برتھ ڈے تو آپ سال میں ایک دفعہ منا رہے ہوتے ہیں, وہ روز روز نہیں ہوتی ہے, تو اس کے لیے تو آپ باہر سے لے لیں. لیکن میں نارمل جو بچوں کو عادت ماؤں نے ڈال دی ہے نا کہ آپ ہر چیز ریڈی میڈ, ہر چیز, مطلب میں دیکھتی ہوں کہ پہلے ہم لوگ جب اٹھتے تھے صبح میں تو بچوں کے لیے خاص لنچ بناتے تھے, یا شام میں چائے کا ٹائم ہے تو گھر میں ہی آپ نے فرائز جو ہے وہ بنا کے آپ نے دے دیے یا کچھ نہ کچھ بنا کے دے دیا. لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ وہ پیسے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور بچے باہر سے لا کے کھا رہے ہوتے ہیں یا مائیں جان چھڑا لیتی ہیں اپنی. تو آپ کو کیا لگتا ہے ثنا کہ کنوینئنس فوڈ جو ہمارے لیے ہے, اب اس میں سے بچوں کا ذکر نہیں کریں, گھر میں بے شک اگر آپ نے فروزن روٹیاں یا پراٹھے رکھ لیے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی کوئک ریسیپیز جو کنوینئنس ہے, اگر سبزیاں کٹی ہوئی فروزن ہم لیتے ہیں وہ زیادہ سستا پڑ جاتا ہے, یا ہم اگر بلک میں چیزیں لیں اور خود بنانے کی کوشش کریں؟ میں نے جو نوٹ کیا ہے وہ ہے کہ اگر ہم بلک میں چیزیں لیں دیٹ از obviously less expensive, right? پر ہم اگر لانگ ٹرم کا سوچیں, جیسے میرے گھر میں ماشاءاللہ سے میرے 2 چھوٹے بچے ہیں, سو جب میں سوچتی ہوں دین آئی تھنک مور اباؤٹ نیوٹریشن ایز ویل. اٹ ہیز ٹو بی بوتھ نا, ظاہر ہے. تو ہم جیسے آج کل بہت ہے کہ پیکجڈ فوڈ ظاہر ہے استعمال کرتے ہیں, لیکن میں کافی منع کرتی ہوں کہ ہم گھر میں ہی اگر جیسے فرائز ہو گئے تو ہوا کہ اچھا چلیں میکڈونلڈ سے منگوا لیتے ہیں, لیکن پھر میرے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ نہیں, گھر میں اگر بنے دیٹ از مور نیوٹریشنل نیچرلی, رائٹ, اینڈ پھر وہ مہنگا بھی نہیں ہوتا. اچھا, میں یہاں پہ زیادہ فوکسڈ ہوں, آج ذرا تھوڑا سا بنیا والا اینگل اپناتے ہیں. ٹھیک ہے جی, گھر میں بناتے ہیں تو زیادہ صاف ہوتا ہے, گھر میں بناتے ہیں تو زیادہ نیوٹریشنل ہوتا ہے, لیکن پاکٹ فرینڈلی زیادہ کیا چیز ہوتی ہے, ذرا اس پہ فوکس رکھیں گے. کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. ہیلو, السلام علیکم. یحییٰ بات کر رہا ہوں. اچھا جی, جب تک کال ٹرانسفر ہو رہی ہے, عائشہ آپ کو کیا لگتا ہے پاکٹ فرینڈلی زیادہ کیا ہے؟ پاکٹ فرینڈلی یہ ہے کہ جو چیز آپ بلک میں لیں, جو چیز آپ نے بلک میں اگر لے, فروزن فوڈ کے ڈبے ایک ساتھ 12 اٹھا لیں, ہاں, یا جس پہ کوئی ڈیل ایسی چل رہی ہوتی ہے وہ آپ نے اکٹھے اٹھا لی. جیسے میں ایک ورکنگ مدر ہوں, تو اب میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتی ہوں کہ مجھے بجٹ بھی دیکھنا ہے, مجھے گھر والوں کو خوش بھی رکھنا ہے. اس میں بچے بھی ہیں, اس میں بڑے بھی ہیں اور اس میں بزرگ بھی ہیں. 3 ڈفرنٹ اینگلز ہیں. مجھے تازہ کھانا بھی بنانا ہے, مگر جو چھوٹے بچے ہیں اگر میں ان کو نہ خوش رکھ پاؤں تو وہ ڈیلی جو ہے وہ فوڈ آرڈر کرنے لگ جاتے ہیں, اور وہ جو ڈیلی فوڈ آرڈر ہوتا ہے اس کا جو ایکسپینس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس سے پورا بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو اگر میں بلک میں چیزیں لے آتی ہوں اور وہ اس طرح سے سینڈوچز یا کچھ فرائڈ, دیکھیں فرائڈ آئٹمس کے بغیر بچے خوش نہیں ہوتے. آپ ان کو بالکل دال سبزی, مطلب بالکل پریکٹیکل میں بات کر رہی ہوں, آپ ان کو بالکل دال سبزی یا گھر کی مرغی دال برابر ہو جاتی ہے مرغی کے سالن پہ, چاہے آپ قورمہ بنا لیں, چاہے بریانی بھی بنا لیں, بٹ دے اسٹل وانٹ ٹو آرڈر. تو اگر آپ نے یہ چیزیں کچھ بلک میں خرید کے رکھ لیں جو فروزن اسٹف ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تھوڑا سا اکنامیکل پڑتا ہے, ورنہ پھر وہ آرڈر ہی کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا, میٹھے کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ابھی جیسے عائشہ ذکر کر رہی تھی کہ عموماً دال سبزی اور ایک گوشت کا سالن بنتا تھا, وہ اگر آپ اکنامیکلی زیادہ کرنا چاہیں تو وہ 2 چیزیں ہو جاتی تھی. کوئی فرائیڈے آیا یا ویکینڈ پہ آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے تو اس دن کوئی بڑا کھانا, مثلاً جی قورمہ بریانی بنتی ہے. لیکن میٹھے کی کیا سچویشن ہے؟ کیا آج کل کے دنوں میں عموماً گھروں میں روز میٹھا بن رہا ہے, یا ایک دن بنتا ہے اور اس کو 3-4 دن کھا لیتے ہیں, یا فروٹس کو ہم سبسٹیٹیوٹ کرتے؟ ذرا اس پہ بھی بات کریں گے. پہلے ذرا کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سدرا کیسی؟ یحییٰ بات کر رہا ہوں. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. یا بتائیے ذرا کچن کے بجٹ کا کیا حال ہے آپ کے یہاں؟ پہلے تو تمام معزز خواتین کو سلام ہو. دیکھیں سدرا, بہت زبردست آپ نے ٹاپک رکھی. تو میں اپنی بیگم سے جب 1000 روپے دے کے حساب مانگتا ہوں نا تو شرمندہ ہونا پڑتا ہے مجھے. جب وہ حساب دیتی ہے نا, کہتی ہے آپ چل کے دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا واقعی ایسا ہی ہو گیا ہے. کیونکہ 800 روپے کا تو چھوٹے کا گوشت ہو گیا, 1200 روپے کا بڑے کا گوشت ہو گیا, اتنا مشکل ہو گیا. لیکن سوال یہ دیکھیں ہم کیوں نہیں کر پا رہے. میرا اپنا تجزیہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ تو پھر بھی گزارا کر لیتے ہیں, سبزی بھی کھا لیتے ہیں, ہمارے بچے نہیں کھاتے. ایک تو جب سے جو
जो सर्विसेज शुरू हुई है ना, जो ऑनलाइन सर्विस से इतनी प्रॉब्लम हो गई कि बच्चे घर में कहते हैं कि हमें सब्जी आज भूख नहीं लग रही, रात को 11 बजे कहते हैं कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, अब बंदा आके घर पे खड़ा हुआ है तो यू हैव टू पे देम। तो मसला ये कि सबसे बड़ी बात ये, इससे मैं इन खवातीन से पूछना चाहूंगा, ये इतना बड़ा मसला है कि बच्चों को आप किस तरह कंट्रोल करें, क्योंकि वो नहीं मानते, और घर का बाज़ औक़ात सीधा ऐसा होता है कि घर का खाना महंगा पड़ रहा होता है और बाहर का सस्ता पड़ रहा होता है। इस पे भी गुफ्तगू कीजिएगा। अच्छा, और एक और बात आया, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट कॉल, जो मैं अपने पैनल से पूछूंगी कि पेरेंट्स इतना ज्यादा सोच विचार करके एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अगर आपके घर में हेल्प है या बुजुर्ग हैं, तो जो भी खातून खाना बना रही है उसको पता है कि भाई हंडिया तो बननी है। जब बच्चे खासतौर पे टीनेजर्स एंड अदरवाइज इंसिस्ट कर दे कि उनको बाहर का खाना है, तो जो घर का खाना जाया होता है, जो अभी आपने गोश्त के रेट बनाए, अब वो इतनी मेहनत से लेके आती हैं, उसके पैकेट बनते हैं, उस गोश्त को पकाया जाता है, लेकिन फिर वो कहती है कि पूरी की पूरी हंडिया 2 दिन से पड़ी हुई और बच्चे खा नहीं रहे। इस पे भी बात करनी बहुत अहम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। अच्छा जी, वेलकम बैक। और ये दुख सबका साझा है, बहुत सारे पेरेंट्स ऑफलाइन भी हमें कॉल कर रहे थे, पैनल भी हमारा यही बात कर रहा है कि अगर बच्चों ने घर के खाने पे मुंह बना दिया, उनको नहीं खानी लौकी गोश्त और वो बाहर से मंगा चुके हैं बर्गर, तो इसमें भी बड़ा मसला है, क्योंकि वो ऑर्डर देते हुए आपसे ज्यादा कंसल्ट नहीं करते, वो मंगा चुके होते हैं, बाहर डिलीवरी वाला खड़ा होता है और फिर आपका पेटी कैश और आपके घर का पूरा कैश का निजाम दरम बरम हो जाता है। आप बच्चे को उस बर्गर के साथ 3 डांट जरूर सुनाते हैं, लेकिन आपके पास कोई और चारा नहीं है एक्सेप्ट इसकी कि आप उसके लिए पे करें। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनकी रुदात भी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अकरम कुरैशी आपका बात। जी अकरम साहब, क्या कहेंगे, आपका किचन का बजट और घर का बजट भी अपसेट होता है इन वजूहात की वजह से? देखें, मैं आपको बताऊं, जो सफेद पोश लोग हैं ना, सफेद पोश तबका जी, जिस तरह आप हम लोग सफेद पोश है जी, अगर हम दिल से ईमान से बात करें तो आप यकीन जाने के मेरा ख्याल में दाम भी खाने के लायक नहीं है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी होती है। मेहमान आते हैं, उनके लिए ये नाम गलत लिखा गया, अकरम कुरैशी है, असलम की जगह। सही सही, ये नाम गलत है, असलम भी अकरम है। जी बिल्कुल, वो मैं सही करवा दूंगी। अकरम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, 2 चीजें आपने कही। अच्छा जी, हमारे यहाँ लवाजमात भी बहुत है ना, वैसे तो हमने कोविड के जमाने में बड़ी एहतियात की, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें दोबारा खुल रही हैं, या अगर आप एक छोटी सी गेट टुगेदर घर में रखते हैं, तो हमारी कोशिश होती है 7-8 खाने बनाएं। बिल्कुल, ये अपसेट करता है, और ये एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ है, यानी होस्ट की भी है और गेस्ट की भी है। कैन वी चेंज दैट, और इज दैट चेंजिंग आपके ख्याल में? एक्चुअली ट्रेंड सेट हो गया, ट्रेंड ये सेट हो गया है। अगर हम बहुत कोशिश करके भी इसको वन डिश पे लेके आए तो हमारे मेहमान भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और जब हम भी कहीं जाते हैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करते कि क्या मतलब एक बिरयानी या एक सालन और रोटियां। तो अब हम इतना तैयार होके, इतना ड्रेसअप होके, इतने ब्रांडेड कपड़े और डिजाइनर कपड़े पहन के गए हैं, तो अब हम ये बिरयानी खाने या एक कोरमा और नान खाने तो नहीं गए। तो बच्चे भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने उनको इतना बिगाड़ा हुआ है, वो इतनी डिलीवरीज की उनको आदत डाली हुई है, डेजर्ट्स और हर चीजें वो ऑलरेडी घर पे मंगा रहे हैं, तो वो खुद तैयार नहीं है मेंटली। हमने खुद अपने, मतलब एक तरफ हम इतने रोने रो रहे हैं, एक तरफ इतनी महंगाई का भी शोर है, लेकिन कोई भी लेटेस्ट चीज आ रही है, मतलब अगर गाड़ियां भी आ रही हैं बाहर से, अगर मैं आप क्या नाम लूं उन गाड़ियों की, जो गाड़ी बाहर से आ रही है आप अगले दिन चेक करें वो फुली बुक्ड है, एक कार की भी गुंजाइश नहीं है, तो कौन सी महंगाई है ये? अच्छा, बड़ी आपने बिल्कुल सही बात की। कल परसों मेरी बात हो रही थी एक डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर से, उन्होंने कहा कि जी हम स्क्रीन, अगर आपको लग रहा है सिदरा की महंगाई है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा देखें आम आदमी तो बहुत मुश्किल में है, लेकिन जिनको अल्लाह ने नवाजा है, क्या उनके खरीदारी में कुछ तब्दीली आई है? उन्होंने कहा नहीं जी, 82 इंचेस का टीवी सोल्ड आउट है, और अगला कॉल करके इंसिस्ट कर रहा है कि मुझे उतना ही बड़ा होम थिएटर चाहिए। तो ये एक कोविड में किया मोटर्स वालों ने जितनी अपनी कार सेल की है, आप सोच नहीं सकते। मतलब उन्होंने बताया है कि इस कोविड के अंदर हमारी जितनी सेलिंग हुई है, अब बताएं ये कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। किया की कार वेरी क्विकली सना, पेटी कैश आपका डिस्टर्ब होता है, यानी यू रन अ इक्वली टेम्पटिंग ऑफरिंग इन द मार्केट, लेकिन आपके घर में होता है कि कॉल करके बच्चे कुछ मंगवा लें या इंसिस्ट करें और आप कहें यार घर में इतना कैश रखा था, बट इट हैज बिकम अप एंड डाउन बिकॉज ऑफ दीज डिलीवरीज? बिल्कुल, ऑफ कोर्स होता है, बिकॉज petty cash so then gets lost, obviously we were just talking earlier
کہ جیسے فوڈ پینڈا ہے ہمارے پاس, اور کافی سارے ریسٹورینٹس نے اپنی ویب سائٹس بھی کھول لی ہیں, تو کافی آسان ہے. جیسے میں بچوں کے بارے میں کیا بولوں, ہم خود کرتے ہیں, ٹیمپٹنگ لگتا ہے. آپ 2 منٹ کے لیے سوشل میڈیا پہ جائیں, وہ اتنی دفعہ آپ کو وہ برگر وہ پیزا دکھاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار یو نو وٹ, موڈ بن گیا, اب اس کو منگا ہی لیتے ہیں. ایز اے بزنس اونر مائی سیلف, سوری آئی ایم کٹنگ یو آف, ہم خود اتنا مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں, اسپانسر کرتے ہیں کہ لوگ ٹیمپٹ ہو کے وہ آرڈر کر دیں. اچھا, ویری کوئک کوشچن ہے نا کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ نیش ہے, لگژری میں آتی ہے, ضروریات زندگی نہیں ہے, تو میں پوچھنا ہی چاہتی تھی کہ جب ہم آٹا, چال, داور اور اس کے علاوہ آپ چکن وغیرہ کی بات کرتے ہیں, یہ تو سب نے کھانا ہے, لیکن اگر آپ پرائسز انکریز کرتی ہیں تب آپ کو ایک افیکٹ نظر آتا ہے کہ ڈیمانڈ ایک دم کم ہو جائے, آرڈرز کم ہو جائے؟ بالکل, کیونکہ ریسنٹلی بظاہر چینی بڑھی ہے, چاکلیٹ تو ہمارا بہت ہی کافی مہنگا ہو گیا, تو بالکل ہم نے پرائسز بڑھائی ہیں, لیکن شور ضرور آتا ہے, ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. وی سی این افیکٹ کہ مطلب 2 ہفتے تک لوگ تھوڑا سا کر رہے ہوتے ہیں کہ کیوں ہے, جن کو لینی ہوتی ہیں وہ لے لیتے ہیں, لیکن یس آپ یو آر رائٹ, ڈیمانڈ اس کی بالکل جیسے فرق پڑتا ہے. اچھا جی, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس پہ کوئی بات ہو رہی ہے. تو میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ کہ فریہ خالد بات کر رہی ہوں میں اسلام آباد سے. جی فریہ. انفیکٹ میرے بچے کیونکہ ذرا گرون اپ ہیں, یونیورسٹی گوئنگ ہے بیٹی اور بیٹا بھی, اور چھوٹا جو ہے وہ او لیولس میں ہے. تو ہمارا یہ کہ ہماری پہلے ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ اچھی ورائٹی بھی ہو جائے. تو اس دفعہ عید پہ بھی اور روزوں میں ان کے فرینڈس نے آنا تھا یا فیملی گیٹ ٹوگیدر ہونی تھی, تو ہم نے خود ہی سے ہر ایک کو ڈشز ایلوکیٹ کر دی. ہم نے بتا دیا کہ آپ نے فلانی ڈش لانی ہے, اور ہم بینگ ہوسٹ ہم نے اچھا سا ان کو اٹینڈ کر لیا. تو یہ بڑا پازیٹیو چینج تھا, ایوری بڈی ہیز ایکسپٹڈ اٹ. ونڈرفل. تو آپ نے ایک طرح سے پاٹ لک پارٹی کر لی, 1 ڈش پارٹی کر لی کہ ہر کوئی اپنی مرضی کی ڈش لے کے آ رہا ہے, اور وہ بڑے خوشی اپنی پریزنٹیشن لے کے بڑے فخر سے بچے بھی آئے اور گیسٹ بھی آئے, اور ہم بھی بڑے خوش کہ جی ہم پہ برڈن بھی کم ہو گیا. اور سیکنڈلی ایک اور چیز یہ کہ اگر ہم نے فوڈ پینڈا سے کچھ آرڈر کرنا ہے تو ڈیفینیٹلی آئی میک شیور کہ توری کھائیں گے دوپہر میں, اور اس کے بعد پھر کچھ اور ہوگا. پہلے توری کھائیں گے, پھر شام میں پارٹی ہوگی. جی بالکل. اچھا جی, یہ جی ایک کوئک سوال آپ سے کہ جو محنت طلب کھانے ہوتے ہیں, جو ہماری مرغن چیزیں ہوتی ہیں, جیسے خواتین کی بہت محنت لگتی ہے, اگر آپ نے حلیم بنانا ہو, ساگ بنانا ہو, کوئی اور کننا ٹائپ چیز بنانی ہو, تو اس میں آپ کی کیا کوشش ہوتی ہے کہ اگر وہ زیادہ کوانٹٹی میں بنا ہے تو کیا آپ اس میں سے کچھ فریز کر لیتی ہیں کہ اگلی دفعہ محنت کم ہوگی؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کیونکہ اتنا زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا نا, تو اتنا محنت طلب کام اگر ہو رہا ہے تو وی آر مینٹلی پریپیئر کہ بھائی یہ ہم نے تھوڑا سا اسٹاک کرنا ہے, کوئی اچانک گیسٹ آتے ہیں اور وہ خوش ہوتے ہیں. ہمارے گھر میں تو ٹریڈیشنلی گھر کی چیزیں کو پریفر کیا جاتا ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ فار دیٹ کال, اور اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اچھا فرزانہ جی, اس سے بڑا ریلیٹڈ اور ریلیونٹ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں گرمیاں بھی ہیں, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, تو آپ جی سوچ کے کریں ان کی کیا لائف ہوتی ہے نیوٹریشنلی, ہمیں کیا پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے نہاری بنائی ہے, ساگ بنایا, یا کوئی ایسی چیز بنائی ہے, اس کو ہم کب تک فریز کر سکتے ہیں؟ اچھا, جو کک چیزیں ہیں وہ تو آپ فریز کر سکتے ہیں 1 منتھ تک, آپ 1 منتھ کے اندر آپ اس کو یوز کر لیں. صحیح, ٹھیک ہے. باقی جیسے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے را فش وہ مہینوں فریز کر دیتے ہیں, تو وہ اس کی اتنی زیادہ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ وہ پھر اس کی اتنی وہ نہیں رہتی, غذائیت نہیں رہتی کہ آپ اس کو اتنے مہینوں بعد نکال کے, اور اسمیل بھی آ جاتی ہے. اکثر آپ فش تو دیکھیں یا سی فوڈ ہے, لوگ کہتے ہیں فریش لاؤ فریش پکاؤ. بالکل. اچھا, اس کے علاوہ جو جارز اینڈ کینز ہیں, عائشہ جی بھائی کوئکلی اس کا بھی پوچھنا چاہوں گی. ہمارے یہاں تو یہ رواج ہی نہیں ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ دیکھی جائے. کئی دفعہ ہم سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں, ہمیں وہی ڈیل نظر آ جاتی ہے, بائی 2 get 1 free. یوزلی وہ 1 مہینے میں اسٹاک ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک دفعہ مجھے بتائیے گا کہ اگر جار کھل جائے, چاہے وہ جیم کا ہو, کیچپ کا ہو, میونیز کا ہو, وہ کب تک استعمال کیا جا سکتا ہے, ایون وین وی آر ریفریجریٹنگ اٹ؟ ایون اف یو آر ریفریجریٹنگ اٹ, یو ہیو ٹو چیک اٹس لیبل کہ اس کے اوپر کیا ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, وہ آپ ضرور اس کو چیک کریں. اور ہم لوگ یہ مسٹیک کرتے ہیں کہ جو ہمیں ڈیلز میں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں, اسپیشلی فروزن اسٹف کے اوپر, کہ یہ ہم نے ڈیل لی اور اس کے ساتھ ہمیں ایک پراٹھے کا پیکٹ یا نگٹس کا پیکٹ مل رہا ہے, یا یہ ہم بوٹل خریدیں گے اور اس کے ساتھ ہمیں کولڈ ڈرنک کے کینز ملیں گے, یا چاکلیٹس کا پیکٹ, یہ بہت اٹریکٹیو ہوتا ہے. تو ڈیلز میں ہم بجٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کی جو شیلف لائف ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے, اور ان کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے وہ ہارڈلی چند دنوں کی ہوتی ہے یا 1 آدھ ہفتے کی ہوتی ہے. اور یہاں پہ ہم مسٹیک کرتے ہیں, ہم اس کو شوق میں لے آتے ہیں, بجٹ
دیکھنے کے لیے, لیکن بجٹ سے زیادہ امپورٹنٹ صحت ہے. صحیح. عائشہ جی, جب شاپنگ پہ جائیں تو اکثر ٹیمپٹنگ بڑی چیزیں لگتی ہیں, امپلس بائنگ بھی ہم کرتے ہیں, بھائی اس چٹنی کا نیا فلیور, نیا ویریئنٹ آ گیا, لے لو. آپ کیا ریکمینڈ کریں گی لوگوں کو کہ اگر اپنی پاکٹ کو دیکھ کر چلنا ہے تو ہمیشہ لسٹ بنا کر جائیں سپر مارکیٹ؟ لسٹ بنا کے جائیں. میرے پاس تو ہمیشہ سے میں 28 آف دا منتھ چلی جاتی ہوں, 28 تاریخ کو, کیونکہ فرسٹ سے رش بڑھ جاتا ہے, اور مجھے ہسبینڈ بھی جو گھر کے پیسے ہوتے ہیں وہ 28 کو ہی دے دیتے ہیں. ہمیشہ سے ٹرینڈ رہا ہے, کیونکہ مجھے یہ ڈیٹ بہت اچھی لگتی ہے, اس میں رش کم ہوتا ہے, بہت اچھے طریقے سے آپ ریلیکس ماحول میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کر سکتے ہیں. فرسٹ سے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو سیلریز ملتی ہیں, رش ہو جاتا ہے, تو آپ اس میں لے آئیں, پوری لسٹ بنا کے جائیں, اور تھوڑا سا گھر سے ہوم ورک کر کے جانا ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ بھی ظلم ہو رہے ہیں, 1.5 سال سے بچے گھر پہ بیٹھے ہیں obviously, تو آپ کو ان کا خیال تو کرنا ہے. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم ان کو قید میں بھی رکھیں اور اچھا نہ لے کے آئیں, تو آپ ان کے ڈیز بنا دیں. آف کورس ٹھیک ہے, تم لوگ ہوم ڈلیوری ہفتے میں ایک دفعہ منگا لو, ہم لوگ تمہیں ہفتے میں ایک دفعہ باہر لے کے جائیں گے. 2 days کی آپ ان کو ٹریٹ دے دیں. دس از دا بیسٹ سولوشن. ایبسولوٹلی. ڈسپلن جو ہمارے بچپن میں جو ڈسپلن ہوتا تھا کہ بریانی فرائیڈے کو بنتی تھی, یا کوئی آپ کی زیادہ پسند کی چیز, امی ہمیشہ کھیر, پڈنگ یا جیلی ہمارے لیے ویکینڈ پہ بناتی تھی, بیکاز دیٹ واز آور وے آف سیلیبریٹنگ. تھرسڈے لائک ہم نے بریانی کا دن رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور سیٹرڈے وہ ہوم ڈلیوری کرتے ہیں, سنڈے ہم انہیں باہر لے کے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آخری دن جو اسکول کا ہفتے کا ہوتا تھا, آلریڈی ایکسائٹمنٹ, وین میں بیٹھ کے یا گاڑی میں بیٹھ کے یاد آنے لگ جاتی تھی کہ آگے بریانی اور ایسے ہر ویلیو رہتی تھی. آج کل ویلیو ختم ہو, آج کل بچہ بریانی اور قورمے کو دیکھ کے بھی منہ بنا رہا ہے, حالانکہ نارمل چیز ہے, مطلب یہ کیا ایسے ہر فیملی بجٹ بنا لے تو بیسٹ ہے. ایبسولوٹلی. ایک کالر ہمارے ساتھ, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. بالکل ٹھیک ٹھاک. کون سا, آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں صادق بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی سر, کیا کہیں گے؟ اچھا ٹاپک ہے آپ کا. بہت شکریہ. لحاظ سے بجٹ آ گیا, گھر کا بجٹ کیسے بنائیں, لیکن یہ لحاظ سے ایک عام آدمی کو بھی آپ نے لینا چاہیے تھا. یہ تو آپ نے مڈل کلاس اور اپر کلاس کے لوگوں کو بٹھا دیا. ایک عام آدمی کا بجٹ کیسے بننا چاہیے اور کیسے وہ مینج کر رہا ہے, یہ تو ایک عام آدمی بتا سکتا ہے. بہت مشکل ہے. سر, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے پرسنل ایکسپیرینس سے؟ پرسنل ایکسپیرینس تو بہت ہے ماشاء اللہ سے, کیونکہ خود بھی ایک لوور مڈل کلاس سے بلونگ کرتا ہوں, اور اسی لحاظ سے کال کر کے اپنا ایکسپیرینس بتانا چاہ رہا تھا. جی بتائیے سر, آپ کے ایکسپیرینس کا انتظار کر رہے ہیں ہم اتنی دیر سے. عمران خان صاحب نے جو 20,000 ایک عام مزدور کی لوور طبقے کی تنخواہ 20,000 رکھی ہے, تو اس میں تو بجٹ بنانا بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ کوئی غریب بندے کو کرائے کے بھی دینے ہیں, صحیح ہے, پھر بچوں کی پڑھائی کے بھی دینے ہیں, صحیح, پھر اپنا کچن بھی چلانا, تو اس لحاظ سے بہت مشکل. بالکل. بہت شکریہ سر آپ کے کال کرنے کا, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کی آراء اور ان کا جو نقطۂ نظر ہے وہ اس میں انکلوڈ کر سکیں. آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. جن لوگوں کے گھر میں ڈومیسٹک ہیلپ ہے, اگر آپ کے پاس جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہوں نے کسی کو ڈرائیور رکھا ہوا ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو تنخواہ ہے اس میں اس کا کھانا پینا بھی انکلوڈیڈ ہے, حالانکہ وہ آپ کے گھر میں اگر 12 گھنٹے 10 گھنٹے کی نوکری کر رہا ہے تو دوپہر کا کھانا ہے, صبح اگر ناشتہ کر کے بھی آتا ہے. میں نے لوگوں کو اس حد تک افیکٹ ہوتے دیکھا ہے کہ جو گھر سے چائے ان کو ملتی تھی وہ نہیں دی جا رہی ہے, یا گھر کے جو دوپہر کا کھانا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر سے لے کے آئیں. پہلے اگر آپ سمجھتے تھے کہ 100 روپے آپ اپنے ڈرائیور کو دے رہے ہیں دوپہر کے کھانے کے لیے کہ جاؤ تم کسی ہوٹل سے کھا لو, تو آپ سمجھتے تھے کہ اس میں وہ پورا ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ایک چائے کا کپ بھی ساتھ پی لے, اس کو سالن چاہیے, 2 روٹی چاہیے, تو ایون ان 100 روپیز وہ میل افورڈ نہیں ہو رہا. تو جو بھی آپ آگے پاس آن کر رہے ہیں اس میں بھی ذرا نظر ثانی رکھیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ شخص سفید پوشی میں خاموشی میں اپنی نوکری کو رکھتے ہوئے آپ تک یہ چیزیں کمیونیکیٹ نہیں کر رہا, لیکن وہ بھوکا رہ کے آپ کے یہاں نوکری کر رہا ہے. سو پلیز بی مائنڈفل آف دیٹ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اینڈ ویل بی رائٹ بیک. اچھا جی, ایک اسٹڈی ریسنٹلی کنڈکٹ کی گئی تھی کہ اگر آج سے 20 سال پہلے آپ 100 روپے کماتے ہیں تو اس میں سے تقریباً 25 روپے آپ کھانے پہ صرف کر رہے ہیں اور 75 روپے آپ کی دیگر ضروریات زندگی پہ خرچ ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ان دا لاسٹ 20-19 ایئرز یہ جو ریشو ہے یہ الٹ چکا ہے. آج اگر آپ 100 روپے کماتے ہیں اس میں سے 75 روپے تقریباً آپ کے کھانے پینے کی اشیاء خوردونوش پہ خرچ ہو رہے ہیں, اور 25 روپے جو بچتے ہیں, اب آپ خود اس میں اندازہ لگائیے کہ پھر
پھر آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی. صحت کے بھی معاملے ہیں, رہن سہن بھی ہے, آپ نے رینٹ بھی دینا ہے, آپ نے بجلی گیس کے خرچے بھی پورے کرنے ہیں. آپ کو اس وقت کہیں پہ بھی جانے سے پہلے آپ باقاعدہ یہ سوچتے ہیں کہ فیول کتنا لگے گا یا آپ کا کرایہ کتنا پڑے گا. آپ کے گھر میں بے شک اپنی ہی کوئی نہ کوئی وہیکل کیوں نہ ہو, چاہے آپ کے پاس موٹر سائیکل ہو, گاڑی ہو, اب ہم سب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو اوور آرچنگ اس سے کیسے چیزیں جا کے ملتی ہیں, اب اس کو ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ فرزانہ جی؟ جہاں ایک طرف ہم نے دیکھا کہ کووڈ میں ہماری آمد و رفت کم ہو گئی, لوگوں کو عادت پڑ گئی, اب تو باقاعدہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ آفس میں روزانہ جانے کی ضرورت کیا ہے, کیونکہ وہ فیول کا پیسے بچ رہے تھے نا. اب کیا ہوگا آنے والے دنوں میں اور مہینوں میں, آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے سوشل میڈیا پہ ہی سٹارٹ ہو جائیں گی, کیونکہ اب جو میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کھانا جو ہے وہ آن لائن آرڈر کر رہے ہیں, آپ آفیسز کے کام آن لائن گھر پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, جو بھی چیز ہے آپ روٹی سے لے کے بریڈ سے لے کے ہر چیز آپ کی گھر پہ بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہے. لوگوں کو عادت نہیں رہی اتنا باہر نکلنے کی. اچھا, لیکن جو ہمارے دیگر خرچے تھے, پہلے ہم کہتے تھے نا 2 سال پہلے کہ ہم نے اچھا کھانا, ہمارے 2 ہی شوق ہیں جی, اچھا کھانا اور اچھا پہننا. اچھا کھانا وہی ہے, پہننے میں اب کیا ہوا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے سے بڑے اور یعنی متوسط جو ہمارے فیشن برانڈز ہیں جن کو بجٹ فرینڈلی بھی کہا جاتا ہے, ایوری بڈی از سفرڈ, پیپل آر ناٹ بائنگ نیو کلوتھس. اس پہ کیا کہیں گی؟ میں یہی کہوں گی کہ لوگ اتنا زیادہ